کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پی ایم ہاؤس آنے سے کسی نے منع نہیں کیا. مراد علی شاہ صاحب نکلوائیں کس کی کال آئی؟ اگر کسی چپڑاسی نے آپ کو یا گیٹ مین نے فون کر کے کہہ دیا کہ نہیں آ رہے، پھر تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کسی پیون نے کہا سائیں ادھر نہیں آنا، یا کسی چوکیدار نے کہا کہ آپ کے لیے گیٹ نہیں کھلے گا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، پرائم منسٹر آفس سے، پرائم منسٹر کے کسی نے ذمہ دار نے ان کو فون کر کر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ جا رہا تھا مجھے منع کر دیا گیا. جھوٹ کا پلندہ کہ جی سندھ کی آواز بند کر دی. ارے بھائی میٹنگ جب ہوتی ہے جو بول رہا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہمنگ آ رہی ہوتی ہے، بقیہ سارے اسپیکرز میوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کہا سندھ کی آواز بند کر دی. تو میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ذمہ داران سے کہ براہ کرم کل کی این ای سی میٹنگ میں جتنی جو بات چیت ہوئی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ سامنے لے کر آیا جائے، پتہ چلے کہ سندھ کا کتنا پیٹ کا درد ان کے دل میں ہے. این سی او سی میں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں آل ویل سب ٹھیک ہے، 20 منٹ کی میٹنگ تھی، کچھ نہیں کہا. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی جھوٹ کا پلندہ کہ ان کی سندھ کی آواز 20 منٹ میں کون سی آواز کھلی؟ اور بھائی بات کرتے نا بتائیں. میں کہتا ہوں اس کو انشاءاللہ پبلک کرائیں گے ہم. اور اس کے بعد این ای سی میں سی ایم بلوچستان باپ پارٹی، سی ایم جی بی پی ایم ایل این، پرائم منسٹر اے جے کے پی ایم ایل این، کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اعتراض کے علاوہ ایک دو بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ جو این ای سی ہے سوری ایس آئی ڈی سی ایل کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر سندھ حکومت کے 6 نمائندے موجود ہیں. جی اس میں سندھ حکومت کے 6 اور وفاق کے 3 نمائندے موجود ہیں ایس آئی ڈی سی ایل میں. سندھ حکومت کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ، میونسپل کمشنر ہیں سندھ گورنمنٹ، کمشنر کراچی ہیں سندھ گورنمنٹ، وائس چانسلر این ای ڈی سندھ، ڈین آف این ای ڈی جو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی سندھ. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اور ٹیکنوکریٹس موجود ہیں. تو 6 نمائندے سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے سرکاری، 3 نمائندے فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری پلاننگ ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری کیبنٹ ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ان کو کیا ملا. اور میں جو آخری بات کہوں گا کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب برائے کرم سندھ کارڈ کھیلنا چھوڑ دیجیے. سندھ کارڈ کھیل کر آپ اپنے گناہوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. آپ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمیں 965 57 اور 957 بلین کی آپ نے کرپشن کی تھی، اور اس 2 سال کی آپ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہی رکوا دی ہے. آپ کی کرپشن کے گناہ اس سندھ کارڈ کے پیچھے آپ چھپانا چاہتے ہیں. آپ کو سندھ کارڈ کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. آپ نے سندھ کو تباہ کیا ہے، آپ نے سندھ کو برباد کیا ہے، آپ نے سندھ کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے، آپ نے سندھ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، آپ نے سندھ کے ہسپتالوں کو تباہ کیا ہے. اور آج آپ سندھ کے والی وارث بننا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی کسی کو درد نہیں ہے. اور آپ، میں نے مثال دی آپ کو، تھر میں آپ نے پانی دیا، آج بھی تھر پیاسا ہے. تھر میں 1300 بچے مر گئے، ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کیا. میرے کپتان عمران خان نے 2,75,000 لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا. پورے سندھ میں ہیلتھ کارڈ دیا جا سکتا ہے، پورے سندھ میں. سندھ گورنمنٹ اپنا شیئر نہیں دیتی ہے کہ کہیں صحت نہ ٹھیک ہو جائے کسی کی. اور آپ نے کیا دیا؟ آپ کہتے ہو نالی بنا دی، گٹر بنا دیا، پانی کی لائن دے دی. کراچی پیاسا ہے، لاڑکانہ پیاسا ہے، دادو پیاسا ہے، نواب شاہ پیاسا ہے، پانی آپ نہیں دے سکتے. K4 ابھی نقوی صاحب بتائیں گے، K4 کو آپ کی کرپشن، آپ کی نااہلی کی نظر ہو گیا. مخصوص ایریا گزارنے کے لیے کراچی کو آپ نے پیاسا کر دیا. اگر میرا کپتان پانی دے رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ نقوی صاحب تفصیل بتاتے ہیں. ایک شعر میں آپ کو پڑھتا چلوں، مرزا غالب نے شاید انہی کے لیے کہا تھا، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، بارہا دیکھی ہیں تیری رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. اس دفعہ کو تکلیف خصوصی قسم کی تھی، اس لیے کہ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں کورونا وائرس کے سلسلے میں، جھوٹ بول کے یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. باقی انشاءاللہ کراچی کے لیے کپتان کیا کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب تفصیل آپ کو بتائیں گے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو باتیں حقیقت پہ مبنی ہوں اس کے اوپر
ضروری ہے کہ اس کو اسی سیریسنس کے ساتھ جواب دیا جائے۔ کل کی جو پریس کانفرنس تھی، جس تضحیک آمیز لہجے میں کی گئی، وہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جیسے بتایا گیا کہ ہر کمپنی اپنے بورڈ سے چلائی جاتی ہے، اور جس بورڈ کے میجورٹی ممبرز جو ہیں وہ یا انڈیپینڈنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ہوں، اس کو کلی طور پہ وفاق کی کمپنی کہنا اس لحاظ سے جائز نہیں۔ یہ کمپنی جب بنی تھی، تاریخ سن 2015 تھی، اور آج 5 سال گزر چکے ہیں۔ 5 سال بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ جس کمپنی کے بنانے میں آشیرواد دی تھی، جس میں اندر میجورٹی بورڈ ممبرز سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اس کو اب وہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو پاکستان میں، پورے ہندوستان میں اور شاید پورے عالم میں آج ایسٹ انڈیا کمپنی ایک بہت بڑی گالی ہے۔ اسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی لوگوں کو محکوم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ایک کولونیل پاور کو ریپریزنٹ کرتی تھی، اور یہ جس طرف اندازہ اور اشارہ چاہ رہے ہیں، وہ نفرت کی آگ پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ کہا تو پاکستان کھپے، لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نہ مانو گے تو پاکستان نہ کھپے ہوگا۔ یہ مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نفرتیں پھیلانے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے، متحد کریں گے، اور ہم انشاءاللہ پورے قوم کو آگے لے کے چلیں گے۔ گرین لائن کے IDCL جو اب SIDCL ہو گئی ہے، اس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ پروجیکٹ 2016 میں شروع ہوا، اور یہ پروجیکٹ پہلے تھا سرجانی سے لے کے گرو مندر تک۔ پھر انہی چیف منسٹر صاحب اور ان کی پارٹی نے گزارش کی کہ اس کو گرو مندر سے بڑھا کر صابری نہاری تک لے جایا جائے، اور وہ کامن کوریڈور کا حصہ تھا جو جائکا کی رپورٹ کے لحاظ سے تھا۔ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جائکا کی رپورٹ 2009، اس کے اندر سب سے پہلے ٹھیکہ دیا گیا بلو لائن۔ بلو لائن کہاں سے شروع تھی؟ بلو لائن شروع تھی الآصف سے لے کے میری ویدر ٹاور تک جانی تھی۔ پھر یلو لائن کی بات ہوئی، ریڈ لائن کی بات ہوئی، اور پرپل لائن کی بات ہوئی، اور گرین لائن کی بات ہوئی۔ ایک منصوبہ وفاق نے لیا کہ ہم اس کا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے، گرین لائن، اور اس کی بس سروس جو ہے وہ دینی تھی سندھ گورنمنٹ نے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور منصوبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اورنج لائن۔ گرین لائن کا یہ 1/6 حصہ بھی نہیں ہے جو اوریجنل گرین لائن ہے۔ اگر فل کلومیٹر لینتھ یعنی 26 کلومیٹر کا لیں تو یہ 3.9 کلومیٹر کا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ TMO آفس، اور جو اب عام فہم لوگوں کو دل پسند چوک بورڈ آفس سے آگے 3.9 کلومیٹر۔ یہ ان سے بنا نہیں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ جس SIDCL کا رونا روتے ہیں، اس SIDCL کو 20 مئی کو فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ہم سے اس کی بسیں نہیں چلیں گی، ہم سے یہ مینٹین نہیں ہوگا،
تو SIDCL والوں تم یہ کام کر دو. اگر SIDCL 20 مئی تک اچھی تھی تو یہ 9 جون کو کیسے خراب ہو گئی؟ جو حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، SIDCL وہ واحد ادارہ ہے جس کا پرفارمنس آڈٹ بھی ہوا ہے، اس کا ایکسٹرنل آڈیٹر نے بھی کیا ہے، تھرڈ پارٹی نے اسپیشل آڈٹ کیا ہے، اور 4 سال کا اسپیشل آڈٹ بھی ہوا ہے. یہ سندھ حکومت نہیں ہے جس نے 2 سال سے آڈٹ رپورٹ تیار ہے لیکن اسمبلی میں ٹیبل نہیں کی، جو اپنے اکاؤنٹس دینے پسند نہیں کرتی. آج اسمبلی بجٹ کے سیشن کی بات ہو رہی تھی لیکن ممبران کو نہ سیکنڈ کوارٹر نہ تھرڈ کوارٹر کسی کی فائنینشل رپورٹ نہیں دی گئی. ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے، انفراسٹرکچر نظر آتا ہے. جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ قائد اعظم کے مزار سے لے کے میونسپل چوک جو کہلاتا ہے صابری نہاری کا، اس پہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ماہ کے آخر تک یہ حصہ جو اس وقت تعمیر میں تھا وہ بھی کھول دیا جائے گا. پھر اس شہر میں 6 اوور ہیڈ برجز 3 مقامات پہ وہ بنائے گئے. شروع ہوئے PTI کی گورنمنٹ جب آئی ہے، اور اختتام ان منصوبوں کا ہوا ہے. اسی سال انوگریشن ہوئی اس کی اپریل کے آخر میں، اور اس سے جو سہولت ہوئی ہے وہ سارے اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفر کا وقت سرجانی سے لے کے گرو مندر تک اب 25 منٹ رہ گیا، جہاں پہلے ہمیں 1 گھنٹہ لگتا تھا. یہ بھی اسی SIDCL نے کیا ہے. پھر آگے چلیے، نشتر اور منگو پیر روڈ بڑی گنجان سڑکیں تھیں. صرف ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ اوپر سڑک بنا دیں اور اوپر لائٹیں لگا دیں، ہم نے نیچے کی پانی کی لائنیں بھی کی. ان پانی کی لائنوں پہ اوپر اعتراض کیا گیا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بحیثیت انجینئر کہ جس لیول پہ ایگزسٹنگ لائن ڈلی ہوئی ہے اسی لیول پہ نئی لائنیں ڈالی گئی. اور کیا کراچی واٹر سیوریج بورڈ سو رہی تھی؟ کوئی ایک جگہ دکھا دیں. وہ 6 سندھ گورنمنٹ کے ڈائریکٹر حضرات سو رہے تھے کہ کسی بورڈ میٹنگ میں انہی نے یہ اعتراض نہیں اٹھائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو کرونا کا رونا روتے روتے رونے کی بہت پریکٹس ہو گئی. تو ہر چیز پہ روتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے روتے ہیں. جب ان کے کچھ کرنا نہیں آتا اور ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کے فیصلوں کو رد کرتا ہے، تو وہ پھر اسی جھوٹا رونا روتے ہیں. آگے چلتے ہیں. منگو پیر روڈ کی اور جام چھاکروں کی پہ کام اس سال ہوگا، اس کے پیسے رکھے گئے. کیا تمہیں اعتراض ہے؟ تم چاہتے ہو کہ بنارس چوک سے لے کے وہاں تک سڑک نہ بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گرین لائن بسوں کے لیے بسیں SIDCL نہ لے کے آئے، اس کے پیسے رکھے گئے؟ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا؟ ہم تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نااہل ہو، تم کسی قابل نہیں ہو. میں پچھلے 1 ماہ سے بار بار اپیل کر رہا ہوں، اور میں وہ نتائجوں کی بھی بات کروں گا آگے چل کے. پھر ایک بڑا منصوبہ شروع کر رہے ہیں.
जिना एवेन्यू से लोगों को दिक्कत होती है और वो कराची की एक मेन सड़क बन रही है, उसके ऊपर मोटर M9 के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। क्या तुम्हें उस पर एतराज़ है? इस सूबे में, इस शहर कराची में जो SDG गोल्स का हशर नशर हुआ है, जिसके अंदर मोहल्लों की सफाई भी है, मोहल्लों की सड़कें भी हैं, जिसमें मोहल्लों का सीवरेज निज़ाम भी है, हम उस पर तो कोई काम होते देखते नहीं। अगर वफाक एक ग्रांट दे दे के ये छोटे काम भी करवा रही है, और वो किस बेसिस पे कर रही है? वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ कराची, दिस स्कीम वाज कंसिडर्ड बाय द DDWP and upon issuance of a certificate from the local government department of Government of Sindh, the scheme is new and to date and no funds have been credited with SIDCL. Hence the observation on premature utilization of funds without codal formalities is incorrect. कोई पैसे नहीं आए नहीं है, अप्रूवल है, और कहा क्या कि खर्च किए जा रहे हैं। साबित करो, बैठे हुए हैं, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है तो BMW से कह दो कि वो लाके सबूत दे दें और मीडिया पे दे दें, हम जवाब दें। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, पूरी फाइल बना के लाया हूं, इससे कि मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का मेंबर हूं। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम्स, उन पे इनको इतराज है। बोथ द स्कीम्स वर कंसिडर्ड बाय DDWP ऑन 13 मार्च 2020 इन प्रिंसिपल but not approved for want of clearance from GOC. The NOC is pending with US since 29th of April. A reminder इसके लिए भी दिया गया है, आप अपना काम तो नहीं करते। KMC को जो पैसे दिए गए वो बता दिए गए, SDG गोल्स के लिए जो दिए गए वो बता दिए गए। फायर फाइटिंग, अरे फाइनेंस मिनिस्टर साबिक, चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा, तुम ये बता दो मेरे चंदा, तुम 100 करोड़ का काम किसी को कराओगे और वो कुछ एडवांस लेगा कि नहीं लेगा? या बगैर एडवांस लिए हुए वो सब कुछ पाकिस्तान भेज देगा? जो पैसे खर्च किए गए हैं अभी तक वो उस कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिए गए हैं। आके देखना है, चेक कर लो, या कौम को समझाओ कि तुमने K4 की लाइन क्यों नहीं मुकम्मल कर दी बगैर किसी पैसे के। भाई काम करवाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। आप जब पैसे देते हैं तो जेब में भी बहुत जाते हैं, तभी आपकी मंसूबा साजी का जो हाल होता है उसका जिक्र भी मैं करता चलूं। जब से हम PTI की हुकूमत आई, हमने एक बुनियादी फैसला किया है। एज MPs ऑफ सिंध, हम वफाक से हमेशा कहेंगे कि जो मंसूबा करना है वो वफाक अपनी जिम्मेदारी पे करे। ये जो शेयरिंग की कहानी होती है, इसमें जो है पूरी कौम मसले में फंस जाती है और हालात ख़राब हो जाते हैं। 2 मंसूबों का जिक्र कर देता हूँ। एक पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर चुका हूँ पिछले इतवार, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। K4 का मंसूबा वफाक ने अपने पूरे 12.5 बिलियन दे दिए और इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं डाला था। आज ज़रूर कह सकते कि डालें, इस वक्त तक वैसे खर्च जो हुए हैं वो 11.9 बिलियन हुए। मंसूबा शुरू कब हुआ था? 2015 में, और उसके पूरे हालात मैं पूरी कौम को बता चुका हूँ। एक और मंसूबा है 2007 में शुरू हुआ था, जिसको S3 कहा जाता है। S3 का मंसूबे की ओरिजिनल लागत क्या थी? 8 बिलियन रुपए, और शेयरिंग क्या थी? 50-50। आज तारीख हो गई है 2020,
منصوبے کی لاگت اب ہو گئی ہے 36 بلین، 13 سال اور منصوبہ کمپلیٹ کتنا ہوا ہے؟ اس میں 4 ٹریٹمنٹ پلانٹ بننے تھے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، جو ایک بنا بھی وہ بھی فنکشنل نہیں ہے۔ منصوبہ ایگزیکیوٹ کون کر رہا تھا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کون منصوبہ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا؟ سچل والے بھی نہیں کر رہے تھے، اومنی والے بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن کراچی واٹر سیوریج بورڈ کر رہی تھی۔ کراچی واٹر سیوریج بورڈ یہ منصوبہ 2007 سے چل رہا ہے، 2020 میں آ گئے اور ابھی 4 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سے نہیں بنا۔ لیاری ندی میں تو نظر آتا ہے کہ کچھ کام ہوا ہے، جو ملیر ندی ہے اس میں تو کچھ ابھی نظر بھی نہیں آتا۔ 2 روٹس تھی، کمپنی کون سی ہوگی؟ 2 محبوب پالے، ایک محبوب پالا ہے چھوٹے صاحب نے جس کا ذکر کر دیا میرے بھائی حلیم نے، اور ایک محبوب پالا ہے بڑے صاحب نے۔ بڑے صاحب کے محبوب کا نام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کو 3200 آر او پلانٹ بھی دیے گئے تھے، جس میں سے فنکشنل آر او پلانٹ 800 ہیں۔ اس محبوب کا نام ہے پاک اویسس۔ پاک اویسس کمپنی ٹھیکیدار ہے اس S3 منصوبے کی۔ وزیر اعلیٰ صاحب، SIDCL پہ اعتراض کرنے والے، ذرا KWSB کا پرفارمنس آڈٹ کراؤ، مینجمنٹ آڈٹ کراؤ، فائنینشل آڈٹ کراؤ اور پیش کرو۔ اگر تم اتنے سچے اور اتنے جیدار ہو، بتاؤ کیسز کا کہ تم نے کتنے کیسز کیے ہیں کہ آر او پلانٹ چلتے نہیں ہیں ان کے۔ اس کے پیسے ان کے جعلی اکاؤنٹ میں داخل ہوئے، اور اس کے پیسوں کا ٹریس تو اومنی گروپ اور پاک اویسس کی کہانی اور ہمارے تیسرے ملک ریاض صاحب کی کہانیاں تو GIT میں بھری ہوئی ہیں، اور جن میں مراد علی شاہ صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اب ہم صرف یہ کہتے ہیں، بڑا کلیئر فیصلہ آیا ہے حکومت پاکستان کا کہ بجٹ کے اندر صرف وہ اسکیمیں ڈالی جائیں گی جن کے PC1 اپروو ہوئے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ غلط ہے؟ اس سے کہ ہوتا کیا ہے کہ آج رات ان کو اٹھا پیٹ میں درد اور ایک اسکیم سوچی اور بھیج دی، لیکن پھر PC1 بننے میں اور اس میں بننے میں فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت نے ہر صوبے کے لیے، سندھ کے لیے نہیں، ہر صوبے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو اسکیمیں PC1 اپرووڈ ہیں وہی ADB کا حصہ ہوں گی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو بھائی صاحب بتائیے کہ آپ نے کون کون سے PC1 منصوبے کی اسکیمز کو وہاں ڈالا ہے اور کس طرح آپ نے ان کو پرسو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بجٹ کس تاریخ کو آتا ہے؟ ان کو نہیں پتہ، اس سے کہ انہی نے پنجاب اسمبلی نے سیشن کیا بجٹ سے پہلے، پچھلے 3-4 دن ہو رہا تھا نا۔ سندھ اسمبلی کا پری بجٹ سیشن کدھر ہے؟ نو پری بجٹ سیشن اناؤنسڈ۔ سندھ اسمبلی نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا کوارٹرلی فائنینشل رپورٹس پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس اتنی ناکارہ ہے کہ آج پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اس صوبے میں فائنینشل ایمرجنسی لگانا ضروری ہے۔ یہ اس حکومت کو حکومت کرنا نہیں آتا۔ اس نے جس طرح سے سندھ بینک کو تباہ کیا ہے، جس طریقے سے سندھ کے تعلیمی نظام کو تباہ کیا ہے، کوئی خطہ، کوئی سیکشن، کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کون سی بڑی بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لوکس کے لیے گاڑیاں اب خریدی ہیں، لڑکانہ میں جہاز کھڑا ہے، پیٹرول کے پیسے دینے کو نہیں ہے، سکر میں 15 کروڑ کی بھی کو خریدی۔
اور 15 کروڑ کی ویگوز خریدی ہے. اچھی بات ہے, خریدیں, لوکس کا کریں, لیکن 1 سال سے سو رہے تھے. تو اس لیے ہم نے لوکس کے اوپر اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن ڈالی ہے. اس وقت حکومت سندھ اس پہ اجلاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہماری بات ہوئی, وہ تیار نہیں ہے. میری ریکوزیشن جس دن گئی تھی اس کے بعد اسمبلی کا یہ سیشن کال کیا ہے, اور اس سیشن کو بھی یہ بجٹ سیشن کہنے کو دی تیار. ہم نے باقاعدہ یہ بات رکھی ہے کہ ہماری ریکوزیشن پہلے تھی, لیکن وہ یہ بات ماننے کو نہیں تیار. لیکن کوئی بات نہیں, جب بھی کریں, لیکن ہم لوکس پہ بھی ڈسکشن کریں گے اور ان کے پول کھولتے رہیں گے. آخر میں کل ایک اور پریس کانفرنس کروں گا جو میں نے آج اسکیڈول کی تھی. ابھی سے اعلان کر رہا ہوں, جگہ اور مقام آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کی موضوع جو ہے وہ ایک اور ان کے اہم کارنامے پہ ہے, اور وہ آج اسی تک رہنے دیا جائے. صرف ٹریلر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ فلم کل ریلیز ہوگی. شکریہ. کوئی سوالات ہو؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہو, کیونکہ یہ کووڈ-19 والا جو معاملہ چل رہا ہے نا, اس کے میڈیا پرسن کی دائرے کو بھی جو ہے وہ خطرات ہیں. جبکہ آپ لوگ بھی دیکھیں, آپ خرم شیر رحمان جیسا ہمارا بھائی آج جو ہے وہ کوارنٹائن میں ہے. تھوڑا سا اس کو اگر ایک روزانہ کی جگہ پر اگر دوسرے تیسرے پانچویں دن اگر کریں, کوئی ضروری ایشو ہے تو اس پہ کوئی ویڈیو بیان جاری کر دیں. آپ کے ترجمان تو ماشاء اللہ پہلے سے بہت سارے موجود ہے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کل اہم نکات اٹھائے ہیں, خاص طور پر انہوں نے, اب آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا ان کو نہیں پتا وزیر اعلیٰ کہ اسکیمز جو ہے وہ جون میں جمع ہوتی ہیں, بجٹ جون میں آتا ہے. جب ان سے مانگی نہیں جائیں گی, ان کا یہی شکوہ تھا کہ وفاق کوئی مشاورت نہیں کرتا. کم سے کم جو ترقیاتی اسکیمز ہیں اس میں اگر مشاورت کر دی جائے تو کمپلنگ نہ ہو, کیونکہ صوبہ بھی وہی اسکیم پلان کر رہا ہوتا ہے اور وفاق کی بھی اس میں جو ہے وہ ترقیاتی اسکیموں میں وہ شامل ہوتی ہے. تو اس طرح کی مشاورت. دیکھیں, پہلی چیز سندھ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ بجٹ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں سے 27.7 یا ٹوٹل بجٹ کا 14.4% ملتا ہے. اس کے اوپر ان کو اپنا پورا اختیار ہے. وفاق کو جو پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس پہ وفاق کو اختیار ہونا چاہیے. ایک. دوسری چیز, ایک حکومت پاکستان کا صوبوں پہ بھی قانون لاحق ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر جو اسکیمیں ہیں وہ ایکنک میں بھی جاتی ہیں, CDWP میں بھی جاتی ہیں. تو وفاق کو تو پتہ ہوتا ہے کون سی اسکیمز آ رہی ہیں. وہ اسکیمیں جن کا PC1 ہی نہیں بنا ہوا ان کو بجٹ میں کیوں شامل کیا جائے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وفاق کو جو ان کی اسکیمیں تھیں جو لے کے آئے تھے وہ پتہ ہے. جن کا آپ نے PC1 نہیں بنایا اس کا جواب آپ دیں, ہم نہیں دیں گے. چھوٹی سی بات ایڈ کرو اس میں. سمرت صاحب, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری صاحب, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, جو کہ سندھ گورنمنٹ کی ساری پلان ان کی وہ بورڈ میں شامل ہیں. نہیں, SDICL کی نہیں بات کر رہے, نہیں SIDCL کی بات کر رہے ہیں. نہیں SIDCL کے نہیں کر رہے تھے, صرف یہ اوور آل بات کر رہے ہیں. نہیں SIDCL میں نے سنا اس پہ, میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی میں بات کر رہا ہوں. نہیں جو آپ نے بات کی کل اس پہ کہا گیا کہ جی ہمیں اس میں اگر اسکیم دینی تھی مشاورت کیوں نہیں کی گئی. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہم سے پوچھا کیوں نہیں گیا. نقوی صاحب نے اپنا اینگل دے دیا, لیکن میں کہتا ہوں اس میں سندھ کے نمائندے موجود ہیں. ایک طرف کہتے ہیں 162 ارب 162 کچھ نہیں دیا. جب دیتے ہیں, جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. ایشو یہ ہے, یہ کہتے ہیں مال کھپے ہمیں دو تاکہ ہم اس میں سے 50% اس پہ کمیشن لیں اور وہی حشر کر دیں جو کہ انہوں نے سندھ کے 15,000 ارب کا گزشتہ 12 سال میں کیا ہے. تو اس میں تمام مشاورت جس فورم پہ ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ کی مشاورت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب آپ کے یہاں 4-5 رکنی مشاورت ہوتی ہے جہاں حصے بکھرے ہوتے ہیں, جہاں کمیشننگ ہوتی ہے, جہاں طے ہوتا ہے, جو ایک سسٹم کی مشاورت ہوتی ہے, بھائی آپ کے سسٹم میں ہم نہیں ڈال سکتے, گورنمنٹ کے سسٹم کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جو سندھ کے افسران ہیں وہ آن بورڈ ہیں, سندھ کے لوگ آن بورڈ ہیں. اور اگر سندھ کی ترقی کے لیے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, بھائی تکلیف کیا ہے آپ کو, یہ تو بتا دو آپ کو تکلیف کیا ہے. بس
صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ادھر سے لے لوں پھر آپ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی سیشن ختم ہوا کووڈ پر جو آپ لوگوں نے اس سیشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ بڑے پیسے خرچ ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے اوپر. تو اس پورے سیشن کے کی آؤٹ کم آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا ہوئی؟ اور نیکسٹ سیشن جو 15 جون سے ہو رہا ہے بجٹ سیشن, اس میں اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے پھر ایک دفعہ واضح کر دیا کہ سندھ حکومت نے اس پورے بجٹ سیشن کووڈ کے سیشن میں ماضی کا رونا روتی رہی, وفاق کا رونا روتی رہی, وزیر اعظم کا رونا روتی رہی, لیکن مستقبل کی کوئی بات نہیں کی. نہ یہ بتایا کہ کب وہ ٹرانسپورٹ کو کھولنے میں کمفرٹیبل ہوں گے, کس معیار کے اوپر وہ مارکیٹس کو کھولنے کو تیار ہوں گے, اسکولوں کو کس معیار پہ کھولیں گے, کہ کیا کووڈ کتنا ریٹ پہ بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا تب وہ اسکول کھولیں گے. تو ایک چیز ہم نے بڑے واضح طور پہ واضح کروا دی پورے عوام کو, پاکستان کے عوام کو, سندھ کے عوام کو, کہ ان کے پاس پلاننگ جیسی کوئی چیز نہیں موجود. بار بار وفاق کہتی ہے کہ جو ہمارے ماڈل تھے اس سے اس وقت صورتحال بہت بہتر ہے. ان ماڈلز کے لحاظ سے بارہا کہہ چکے, ہم بارہا کہہ چکے کہ ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل بھی نہیں ہے اور نہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, ہم نے ٹریک ٹریس اس کی طرف جانا ہے. میں نے باقاعدہ اپنی تقریر کے اندر 8 سجیشنز دیے تھے پالیسی میکنگ کے لحاظ سے, اور انہی نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا. عوام کو حکمرانوں کے بارے میں آگاہی دلوانا یہ ہمارا کام ہے, تجاویز دینا ہمارا کام ہے, ہم نے دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں دنیا بھر کی چل رہی ہیں. خود چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ان سیشن ہونا چاہیے عوامی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے, قانون سازی کرنے کے لیے. اس وقت چیف منسٹر نے آخری قانون جو آرڈیننس پاس کرایا ہے گورنر سے, جس کو ہم نے بادل ناخواستہ قبول بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کو ایمرجنسی کے تحت کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت ہے, اس کے ملک کے حالات ایسے. میں ایک چیز, میرے ذات پہ ایک اٹیک ہوا ہے اسمبلی کے اندر بھی پچھلے دنوں, اور اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ نے سکھر میں کوئی کال کر کے حلیم عادل شیخ نے انسٹیگیٹ کیا اور لوگوں نے مظاہرہ کیا. تو میں ابھی آپ کو ایک وائس کلپ آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حقائق سامنے لانے کے نتیجے کے طور پہ برائے کرم اس وائس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے. اس وائس کلپ کے اندر ایک شخص اپنا رونا رو رہا ہے اس بیچارے کے ساتھ, اور میں اس کی بات سن رہا ہوں کہ ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیے. اور ان کو چیلنج کریں کہ یہ لائیں نا وہ وائس کلپ جس کو یہ سمجھتے ہیں. اور اگر میں نے کوئی کسی کو انسٹیگیٹ کیا ہے تو یہ لے کے. دوسری بات, حمید سمرو صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے مریض, 5 ارب 75 کروڑ روپے انہوں نے بانٹ دیے کورونا کے چکر میں. کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے 50 وینٹیلیٹر خریدنے کے لیے ایک ہسپتال کو, میں نام نہیں لیتا آج کل, نام لینے چھوڑ دیے, تکلیف ہوتی ہے, کہ ہم نے 30 کروڑ دیے 50 وینٹیلیٹر لینے کے لیے. جس ہسپتال کی بات ہو رہے ہیں وہاں ہی 15 وینٹیلیٹر اور 7 خراب ہے, 8 چل رہے ہیں وہاں. آپ ڈاؤں میں تھے, کیا حشر تھا وہاں. آج لوگوں کو ٹوٹل سینکڑوں میں وینٹیلیٹرز یہاں موجود ہیں. وہ ایشو کیا ہے, وینٹیلیٹر چلانے والے لوگ نہیں ہیں. دوسری طرف وہ مشیر جو زیر تعلیم وزیر ہے وہ کبھی وزیر ہوا بازی بن جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اسٹیل مل چلائیں گے. جو وینٹیلیٹر چلانے کی اہلیت نہ رکھتے ہو, جو حکومت وینٹیلیٹر نہ چلانے کے ٹیکنیشین نہ ہو, وہ اسٹیل مل چلائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں جہاز حادثے میں جو بیچارے ایک سانحہ تھا, کوئی جہاز حادثے میں ایک شخص کو کمپنسیشن گھر جا کر دی گئی. بلڈنگوں میں پچھلے 4 مہینے کے اندر 30-35 لوگ بیچارے زندگی اپنی دھو بیٹھے ہیں, کسی کو. اور جب